بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ایک دفعہ پھر مشق کے ساتھ ہم آپ سے ہم کلام ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق سر عبداللہ ہارون کی مشق کا پہلا حصہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ بیٹا اب تک آپ جان چکے ہوں گے کہ ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم مشق کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے لیے تفویض کر رہے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کو سہل دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے بوجھ بنانا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے لیے کام زیادہ ہو، کہ آپ ایک ہی دن میں نہ کر سکیں، بلکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ کام آپ کو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے تفویض کیا جاتا رہے، اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس تھوڑے کام کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے روز پابندی سے مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، فراغت کے ان لمحات کو کارآمد بنائیں، بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ گزشتہ ویڈیو میں جس طرح میں نے عرض کیا، ہم نے مشق کا ابتدائی حصہ مکمل کیا تھا۔ سبق سر عبداللہ ہارون صفحہ نمبر 81، صفحہ نمبر 81 آپ نے مکمل کر لیا تھا بیٹا۔ آج ہم مشق کے تحت صفحہ نمبر 82 کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو کی 7ویں کتاب صفحہ نمبر 82 مشق ملاحظہ فرمائیے بیٹا۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 82 سبق سر عبداللہ ہارون مشق کا حصہ دوم اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا پینسل اس وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ہم آج جن سوالات کی تکمیل کر رہے ہیں وہ معروضی سوالات پر مشتمل ہیں، لہٰذا جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ ویسے ویسے تحریر کرتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 3 دیکھیے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 اور 2 کی تکمیل ہم کل کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 ملاحظہ فرمائیے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ درج ذیل آپ جانتے ہیں بیٹا، ذیل میں لکھے گئے، ذیل کہتے ہیں نچلے حصے کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، درج ذیل یعنی نیچے درج کیے گئے، نیچے تحریر کیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ اور متضاد بھی آپ جانتے ہوں گے بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، متضاد الٹ کو کہتے ہیں، ضد کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یعنی اپوزٹس کو کہتے ہیں، انگلش میں جسے آپ اپوزٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو دیکھیے 5 الفاظ دیے گئے ہیں جن کے متضاد آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے بیٹا؟ پسند۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ پسند۔ اب اس کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ اس کا الٹ آپ جانتے ہیں یقیناً، جی ہاں، ناپسند۔ پسند اس کی ضد کیا ہوگی؟ ناپسند۔ سکھ، سکھ خوشی کو کہتے ہیں بیٹا، سکھ خوشی کو کہتے ہیں، فرحت کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو سکھ کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ جی ہاں، سکھ کی ضد دکھ۔ شاباش، جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بالکل صحیح بیٹا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے بلند۔ یہ لفظ کیا ہے؟ بلند۔ تو بلند کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ بلند کہتے ہیں اونچے کو، جی ہاں، اس کی ضد کیا ہوگی؟ سوچ کر بتائیے، شاباش، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ بلند کی ضد بیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلند اونچے کو کہتے ہیں، اس کی ضد ہوتی ہے پست۔ بلند کی ضد کیا ہے؟ پست، وہ چیز جو نیچی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، پست، پے سین تے، پست، پستی اور بلندی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگلے لفظ کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ قدیم۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ قدیم۔ قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو، وہ چیز جس کا ماضی سے تعلق ہو یا پرانے زمانے سے تعلق ہو، اسے قدیم کہا جاتا ہے۔ قدیم کی ضد کیا ہوگی؟ جس کا اس زمانے سے تعلق ہو، نئے دور سے۔ جی ہاں بیٹا، جدید۔ قدیم کی ضد جدید۔ قدیم اور اس کی ضد جدید۔ اگلا لفظ ہے بیٹا مثبت۔ لفظ کیا ہے؟ مثبت۔
مثبت کہتے ہیں بیٹا درست کو اور صحیح کو، ٹھیک ہے، مثبت یعنی درست انداز، درست چیز کو۔ اس کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ منفی، شاباش۔ مثبت جس میں اثبات ہو، اقرار ہو، اور منفی جس میں نفی ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ مثبت کی ضد منفی، ٹھیک ہے، بلند کی ضد پست، جدید کی ضد قدیم، منفی کی ضد مثبت، اور مثبت کی ضد منفی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ الفاظ کے متضاد نوٹ کر لیجئے، شاباش، جو کہ آپ کاپی میں بھی تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ مترادف بھی آپ جانتے ہوں گے بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، جی بیٹا، مترادف کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو، ہم معنی الفاظ کو، یعنی اسی معنی میں استعمال ہونے والے دوسرے الفاظ، اسی معنی میں استعمال ہونے والے دوسرے الفاظ۔ میں نے آپ سے کیا کہا بیٹا؟ ہم معنی الفاظ مترادف کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے بیٹا، پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے دن۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ دن۔ اب دن کا مترادف کیا ہے؟ دن کے جیسا کوئی اور لفظ جو آپ کے ذہن میں ہو اسی معنی میں؟ جی ہاں، دن کا مترادف، شاباش، یوم۔ دن کا مترادف کیا ہے؟ یوم۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بیٹا، ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے روز۔ روز، تم ہر دن کام پابندی سے کرو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم روز اپنا کام پابندی سے کرو۔ اگلا لفظ ہے غلامی۔ لفظ کیا ہے بیٹا؟ غلامی۔ اس کی ضد، اس کا مترادف کیا ہوگا بیٹا؟ یعنی کہ اسی معنی میں استعمال ہونے والا دوسرا لفظ، سوچئے، شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو۔ غلامی، غلام کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جو دوسرے کے حکم کا پابند ہو، غلام کہتے ہیں جو دوسرے کے حکم کا پابند ہو۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پرانے زمانے میں لوگوں کو خرید لیا جاتا تھا، اور جنہیں خرید لیا جاتا تھا پھر ان سے اپنی مرضی کے کام کروائے جاتے تھے، محنت مزدوری لی جاتی تھی ان سے، اور ان کو کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسے لوگ غلام کہلاتے تھے کیونکہ وہ دوسروں کے حکم کے پابند تھے۔ غلامی اس کا مترادف میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیٹا، چونکہ یہاں پر جگہ نہیں ہے لہٰذا ہم اسے یہاں تحریر کر لیتے ہیں۔ غلامی، محکومی۔ غلام محکوم ہوتا ہے یعنی دوسرے کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ غلامی، محکومی، دوسرے کے حکم کا پابند ہونا۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے محکوم ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اسی معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے غلام وہ جس پر دوسرے کی حکومت ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمت۔ ہمت اس کا مترادف، جی ہاں بیٹا آپ جانتے ہیں، حوصلہ، ٹھیک ہے۔ صفت، صفت اس کا مترادف وصف، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور قدیم، قدیم جیسا کہ اوپر بھی یہ لفظ گزرا ہے لیکن اوپر اس کی ضد تحریر کرنی تھی اور یہاں اس کا مترادف یعنی ہم معنی لفظ تحریر کرنا ہے، تو قدیم کا مترادف پرانا، ٹھیک ہے بیٹا، پرانا، زمانہ گزشتہ سے وابستہ چیز کو قدیم کہا جاتا ہے۔ ہمت، حوصلہ، سواد کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا۔ صفت یعنی کہ وصف، خوبی، قدیم، پرانا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ الفاظ کے مترادف و متضاد نوٹ کر لیجئے جو کہ آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 5، دیے گئے بیانات کے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ جی بیٹا، یہ آپ سوال دیکھ رہے ہیں، اس کی تکمیل آپ خود ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرز کا سوال ایک گزشتہ صفحے پر بھی گزر چکا ہے۔ آپ نے لفظ کا انتخاب کرنا ہے، درست لفظ کا،
اور اس لفظ کو منتخب کر کے آپ یہاں بھی ساتھ ساتھ تحریر کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی نشاندہی بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ملاحظہ فرمائیے بیٹا، سوال نمبر 6 ہے مذکر اور مؤنث الگ کر کے لکھیے۔ مذکر اور مؤنث الگ کر کے لکھیے۔ گزشتہ ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو یہ بات تفصیلاً سمجھائی تھی بیٹا کہ جس طرح چیزوں میں مذکر اور مؤنث، مذکر کہتے ہیں نر کو اور مؤنث کہتے ہیں مادہ کو، جس طرح چیزوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، انسانوں حیوانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اسی طرح الفاظ میں سے بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مذکر کہلاتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مؤنث کہلاتے ہیں۔ یعنی کچھ الفاظ کے ساتھ ہم مذکر کے صیغے استعمال کرتے ہیں، وہ مذکر الفاظ کہلاتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم مؤنث کے صیغے استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ مؤنث الفاظ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیے بیٹا، پہچاننے کا ایک بے حد آسان طریقہ کار جو میں آپ کے گوش گزار کر دوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اگر کسی بھی لفظ کو جاننا ہو کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ مذکر یا مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ جملہ بڑھا دیں، ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا بیٹا، کیا ہے جملہ؟ ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ اگر وہ لفظ ہوتا ہے تو پھر وہ مذکر ہے، اور اگر وہ لفظ ہوتی ہے تو پھر وہ مؤنث ہے۔ میری بات سمجھ گئے بیٹا؟ اب دیکھیے تحریک، تحریک ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ تحریک ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ جی ہاں، تحریک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تحریک لفظ بطور مؤنث کے مستعمل ہے، لہٰذا آپ دو کالم جب بنائیں گے، ایک مذکر پر مشتمل اور ایک مؤنث پر مشتمل، تو آپ اسے مؤنث والے کالم میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یاد رکھیے مذکر کی مؤنث اور مؤنث کی مذکر تحریر نہیں کرنی، محض ان کو الگ کرنا ہے کہ کون لفظ مذکر ہے اور کون مؤنث، بس اتنی ہی نشاندہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ دیکھیے مرحلہ، ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ جی ہاں، مرحلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مذکر ہے۔ حصول ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ جی ہاں، حصول ہوتا ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ تنگ ہوتا ہے یا تنگ ہوتی ہے؟ تنگ ہوتا ہے، جی ہاں، یہ بھی مذکر ہے۔ قید ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، قید ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قید لفظ مؤنث ہے۔ گھرانہ یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے گھرانہ بھی مذکر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی، آپ نے ہر ایک لفظ کو جج کرنا ہے، جانچنا ہے، اور پھر دو کالم بنانے ہیں، ایک کالم مذکر کا اور ایک کالم مؤنث کا۔ ایک جانب آپ جو الفاظ مذکر ہیں انہیں تحریر کریں گے، اور ایک جانب جو الفاظ مؤنث ہیں انہیں تحریر کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہی کام بیٹا میں آپ کو ایک نظر کاپی میں تحریر شدہ بھی دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کس طرز پر کام تحریر کیا جانا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، شاباش بیٹا، ماڈل کاپی میں۔ جی بیٹا، سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 میں جس طرح الفاظ اور ان کے متضاد تحریر کرنے ہیں وہ اس وقت آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ یہاں سے دیکھ کر بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، سوال نمبر 4 میں الفاظ اور ان کے مترادف تحریر کرنے ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ یہاں سے دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں۔ دن روز کو بھی کہا جاتا ہے اور یوم کو بھی کہا جاتا ہے۔ غلامی کا مطلب محکومی، ہمت کا مطلب حوصلہ، صفت کا مطلب وصف، اور قدیم کا مطلب پرانا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں مطلب کے طور پر بھی جان سکتے ہیں اور مترادف کے طور پر بھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو تھے سوال نمبر 3 اور 4۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ اگلا صفحہ ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، یہ دیکھیے، پہلے کالم میں آپ کو تمام الفاظ نظر آ رہے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ دوسرے کالم میں ان میں سے جو منتخب مذکر الفاظ ہیں وہ تحریر کیے گئے ہیں، اور پھر انہی الفاظ میں سے جو مؤنث ہیں انہیں مؤنث والے کالم میں تحریر کیا گیا ہے۔ بے حد آسان سا، مختصر سا آج کا کام ہے آپ کا۔ امید ہے بیٹا کہ آپ آج ہی اسے تکمیل تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سر عبداللہ ہارون سبق کی مشق اختتام پذیر ہوئی۔
انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے۔ اجازت دیجیے بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔